تو یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک الیکشن ہے تو اس کو الیکشن تک ہی محدود رہنے دیں۔ یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے بیسیکلی وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جناح گارڈن کے ڈیلرز جو ہیں ان کو ایک عزت دی جائے، ان کو ایک رسپیکٹ دی جائے۔ بہت ساری گلیاں ایسی ہیں جو کافی عرصے سے بنی ہوئی ہیں لیکن وہ کارپیٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارا پینل تمام جناح گارڈن کے ڈیلرز کی مشاورت سے بنا، تمام بھائیوں سے جو اس بات کو سمجھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حق کا ساتھ دیں، اصول کا ساتھ دیں اور 20 تاریخ کو جناح اتحاد گروپ کو اپنا ووٹ دے کر ان کو اس قابل بنائیں، اس طاقت میں لائیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکے۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ اس وقت FECHS جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن میں ڈیلرز ایسوسی ایشن کی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہم جناح اتحاد گروپ کے امیدوار برائے جنرل سیکرٹری سردار عشرت حسین صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ان کے گروپ کے منشور اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی۔ سردار صاحب، ایسوسی ایشن ڈیلرز ایسوسی ایشن بننے جا رہی ہے، ماضی میں بھی بنی تھی اور اس کو آپ بہت بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ ڈیلرز کو اپنی ایسوسی ایشن بنانی پڑی؟ وہ کیا مسائل تھے، وہ کیا چیزیں تھیں جن کو حل کرنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جناح گارڈن میں آج سے تقریباً 8 سال پہلے 2015 میں ایک ڈیلر ایسوسیشن بنی تھی اور الحمدللہ آج ہماری یہ جو دوسری MC بیٹھی ہوئی ہے وہ اس ٹائم ڈیلر جناح گارڈن کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیے تھے، تو اسی کی وجہ سے پہلے جو MC ہماری وجود میں آئی تھی جو پچھلے 2.5 سال گزار کے گزری ہے، انقلاب گروپ، تو وہ اسی ڈیلرز کا محنت تھی، ان کا آپس میں اتفاق تھا، ان سب نے آپس میں اتفاق کر کے بڑے ہی منظم طریقے سے ایک کمپین چلا کے تو ان کو جتوایا تھا۔ نہ تو شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے ایک باڈی یہاں پہ تقریباً 13 سال رہی اور وہ یک طرفہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ جب اتحاد ڈیلروں میں آیا، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی پروجیکٹ میں ڈیلرز ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں، ڈیلرز ہی اس سوسائٹی کو آباد بھی کرتے ہیں اور دور دور سے لوگوں کو یہاں آ کر بساتے بھی ہیں، ان کو معنی میں لاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی، اب جناح گارڈن کی مثال لے لیں، یہاں پر آپ کو کراچی کا آدمی بھی ملے گا، کوئٹہ کا بھی ملے گا، کشمیر سے بھی ملے گا، لاہور سے بھی ملے گا، پورے پاکستان سے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر لانے میں سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ ڈیلرز کا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بدقسمتی سے ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسلام آباد کے 10 بڑے پروجیکٹوں میں سے ایک پروجیکٹ ہے، لیکن جو ہمارے ڈیلرز ایسوسیشن ہے یا جس طرح بھی جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے پلیٹ فارم ہیں، اس پلیٹ فارم پہ ان کی پہچان نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 193 آفیسز ہیں۔ 193 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 193 آفیسز اس ٹائم جناح گارڈن میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں ہمارے اس الیکشن میں، لیکن وہ سارے بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی آدمی، کوئی ادارہ اس طرح پہچانتا نہیں تھا۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے دوستوں کو، ڈیلرز برادری کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لائیں اور تاکہ ہماری ایک پہچان بن سکے۔ جناح گارڈن ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور رہائش کے حساب سے بھی، کیونکہ یہ مین GT روڈ کے اوپر یہ اس کی لوکیشن ہے۔ مین GT روڈ کے اوپر جتنی اچھی لوکیشن اس ٹائم اس سوسائٹی کی ہے شاید ہی کسی اور کی ہو، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو بھی ہماری MC آتی ہے وہ آ کے جناح گارڈن کے مسائل حل کرنے کے بجائے کچھ اپنے مسائل حل کرنے میں زیادہ توجہ دیتی ہے۔ جی بولیں۔ اچھا، انتخاب کے حوالے سے جی جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جی اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ووٹ کیپیسٹی کتنی ہے؟ ٹوٹل کتنے ووٹ ہیں جو تقریباً آپ بتائیے گا
کہ وہ ڈلیں گے، اور آپ کے منشور کے چیدہ پوائنٹس کیا ہیں، یہ ذرا اس کے جی یہاں پر ٹوٹل ووٹس جو ابھی تک میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ 193 ابھی تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جس کو ہمارا الیکشن کمیشن جو بنا ہوا ہے وہ اسکروٹنی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ شارٹ ہو جائیں، لیکن بہت زیادہ شارٹ ہوئے بھی تو تقریباً 175 اتنے ووٹ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے بیسیکلی وہ سب سے پہلے ہے کہ جناح گارڈن کے ڈیلرز جو ہیں ان کو ایک عزت دی جائے، ان کو ایک رسپیکٹ دی جائے۔ سب سے مین چیز ڈیلرز کی عزت ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی جس سوسائٹی میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر جب ہماری یہ بائک جائیں کسی ٹرانسفر کے لیے، ٹرانزیکشن کے لیے، تو ان کو وہاں پر ایک رسپیکٹ دی جائے، ایک عزت دی جائے، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات میں کوئی رکاوٹ حائل نہ آئے۔ فرض کریں کہ ہماری وہاں پر ایک NDCs ہیں یا اس طرح کے کچھ اور معاملات ہیں جو کافی ٹائم لے لیتی ہے بعض دفعہ سوسائٹی، تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلرز کے مسائل ڈسکس کریں اور اپنے ڈیلرز کے مسائل کو حل کروائیں اور ان کو عزت دلوائیں۔ مین مقصد ہمارا ڈیلرز کی عزت ہے۔ مسائل کو حل کرنے کا کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس، اس بارے میں تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی مسائل حل کرنے کا بیسیکلی ایک تو سب سے مین چیز ہے جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہماری جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ہم سب سے پہلے ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ آیا جو ہماری مشکلات ہیں اس ٹائم پورے پاکستان میں اوورال کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہمارے جناح گارڈن میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کی انویسٹمنٹ تو یہاں کروائی ہوئی ہے، لیکن ہماری انتظامیہ اس میں اس طرح پیش رفت نہیں کر رہی تاکہ ان لوگوں کی انویسٹمنٹ آگے نکل سکے۔ تو یہ سارے معاملات جب ہمارا یہ پلیٹ فارم بن جائے گا تو انشاءاللہ ہم مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے بیٹھ کے یہ سارے معاملات ڈسکس کریں گے، جو ہماری یہ مشکلات ہیں ان کو اپنی رائے بھی دیں گے کہ ہاں جی آپ اس طرح کریں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے یہ مسائل حل ہوں۔ جب ہمارے مسائل حل ہوں گے، ویسے یہاں پر سب سے بڑا ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری گلیاں ایسی ہیں جو کافی عرصے سے بنی ہوئی ہیں لیکن وہ کارپیٹڈ نہیں ہیں، وہاں پر ابھی تک پوزیشن نہیں دی جا رہی، وہاں پر سیوریج ابھی تک پراپر طریقے سے نہیں پڑی، جہاں پر ہمارے بہت سارے ڈیلرز تقریباً 70% ڈیلرز بھائی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح انویسٹمنٹ کر کے، لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا کے کی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب وہ جب تک وہ انویسٹمنٹ وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ وہاں سے نکالنی مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایریا ہے کہ جہاں پر انہوں نے پوزیشن تو دے رہے ہیں لیکن وہاں پر ابھی تک وہ نہیں ہے، روڈ کارپیٹس نہیں ہیں، پھر گھر جو بن رہے ہیں ان کی کمپلیشن نہیں ہے، نیا نقشہ اپروو نہیں ہو رہا۔ یہ سارے مسائل ہیں، جب یہ چیز سوسائٹی کرنا شروع کر دے گی تو انشاءاللہ خود بخود کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب بڑھے گا تو ظاہر ہے ڈیلرز کے مسائل بھی کم ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم ہم بالکل سٹیک ہوئے ہیں، ہماری کوئی بھی چیز اس طرح سیل نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑی ریزن ہماری انتظامیہ ہے جو کام کرنے میں اتنی سلو ہے ابھی تک۔ آپ اپنے پینل کا خود تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین۔ جی جناح گارڈن FACHS یہ سب سے پہلا پروجیکٹ ان کا تھا کورنگ ٹاؤن۔ کورنگ ٹاؤن تقریباً اس ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اس میں کچھ ایریے ہیں جو ابھی وہاں پر کچھ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ ان کا جناح گارڈن فیز 1 ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اور تیسرا پروجیکٹ ان کا جناح گارڈن فیز 2 ہے جہاں پر ابھی صرف فائلز ہیں، وہاں پر ابھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی۔ یہ 3 پروجیکٹس ہیں جناح گارڈن کے ایریے میں، یہ بس فیڈرل امپلائیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے انڈر، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے اپنے پینل کا تعلق ہے، میرا جو پینل ہے اس کا نام ہے جناح اتحاد گروپ۔ ہمارے صدر کے امیدوار ہیں ملک اکرم ایوان صاحب، جنرل سیکرٹری کے امیدوار میں خود ہوں، سردار عشرت حسین میرا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا نائب صدر 1 چودھری محمد شفیق صاحب ہیں، نائب صدر 2 ہمارے پرویز احمد صاحب ہیں، پھر اس کے علاوہ جوائنٹ سیکرٹری 1 راجہ محمد عرفان شانی صاحب ہیں، پھر جوائنٹ سیکرٹری 2 ہمارے نصیر احمد ایوان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے فنانس سیکرٹری چودھری گلزرین صاحب ہیں، پھر یہ ہے کہ انفارمیشن سیکرٹری ہمارے محمد فرحان رشید جنجوا صاحب ہیں، اور اسسٹنٹ فنانس سیکرٹری ہمارے محمد طارق صاحب ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائی محمد اویس خان یہ ایگزیکٹو ممبر ہیں،
सरदार आदिल जहांगीर साहब ये भी एग्जेक्टिव मेंबर हैं, और चौधरी मोहसिन मंजूर साहब ये भी एग्जेक्टिव मेंबर हैं, और माजिद मुश्ताक ये भी एग्जेक्टिव मेंबर्स के उम्मीदवार हैं। ये सारे के सारे अभी उम्मीदवार हैं। ये हमारा पैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें बड़ा फ़ख्र है अपने पैनल पर कि हमारा पैनल तमाम जिनाह गार्डन के डीलर्स की मशावरत से बना। हमने बाकायदा एक डीलरों की मीटिंग बुलाकर उनसे पहले हमने मशावरत करने के बाद वहीं पर उन्होंने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई, और ये जो भाई हम जो अभी इस पैनल में आए हुए हैं, हम सब लोगों ने वहाँ पर अपनी दरख्वास्तें जमा की। उस कमेटी ने बंद एक जगह बैठकर अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र रख कर तो इस पैनल को अनाउंस किया कि कौन सा आदमी किस सीट के काबिल है। ये फ़ैसला हमारे जिनाह गार्डन के डीलर्स भाइयों का था, ना कि मैं खुद जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार आया हूँ या मलिक साहब खुद सदर का उम्मीदवार नहीं। ये उन भाइयों ने फ़ैसला किया कि कौन सा भाई किस सीट के लिए अहल है, तो उन्होंने उस हिसाब से हमारी नॉमिनेशन की। इसमें हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं था, हमारी तरफ से कोई वो नहीं रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैंने इसी सीट पे आना है। जी, आप अपने वोटर्स को हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने जिनाह गार्डन कोरंग टाउन के डीलर्स भाइयों से दिल से गुजारिश करूँगा, मतलब उनसे गुजारिश है मेरी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ देखें कि कौन सा ग्रुप किस बेस पे बना। हमारा ग्रुप एक उसूल पे खड़ा है। अगर आपको लगता है कि हम आपके मसाइल हल कर सकते हैं, हमने जो मोटो या हमारा बेसिकली इस ग्रुप का मकसद था वो ये था कि डीलर्स को इज़्ज़त दें। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हर छोटे डीलर्स को भी इज़्ज़त मिल रही है, बड़े को भी इज़्ज़त मिल रही है। हमने ये ग्रुप उनकी मशावरत से बनाया। मैं उन तमाम भाइयों से जो इस बात को समझते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप हक़ का साथ दें, उसूल का साथ दें, और 20 तारीख को जिनाह इत्तेहाद ग्रुप को अपना वोट देकर उनको इस काबिल बनाएं, इस ताकत में लाएं कि वो आपके मसाइल हल कर सके। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। FECHS जिनाह गार्डन और कुरंग टाउन के डीलर्स के इंतखाब में जो जिनाह इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर जनाब मलिक मोहम्मद अकरम आवान साहब हिस्सा ले रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आप अपने वोटर यानी डीलर्स जो हैं, अब 20 तारीख को 20 अगस्त को इंतखाब होने जा रहे हैं डीलर्स एसोसिएशन के, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो आपको वोट दें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम भाइयों से कहूँगा कि पहली बात तो यह है कि ये चूँकि एक इलेक्शन है तो इसको इलेक्शन तक ही महदूद रहने दें। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ दूरियां या मुहब्बतें कम ना करें। और दूसरा, मैं तमाम भाइयों से जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, ख़ुसूसी तौर पे जिनाह गार्डन और कुरंग टाउन के डीलर जो रजिस्टर हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि ये जो हमने अपना पैनल बनाया है ये इत्तेफाक़ राय से बनाया है, मतलब ये किसी की माँ पर या किसी के एक आदमी के कहने पर या चंद सेलेक्टेड लोग नहीं थे जिन्होंने हमें, चूँकि ये हमने एक बाकायदा अपनी एक कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी में हमने जो नाम दिए थे एज ए नहीं दिए थे कि ये सदर आएगा, ये सेक्रेटरी आएगा, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर आएगा। हमने जो नाम दिए थे वो सिर्फ नाम थे, बाकी ये कमेटी की मतलब उन्होंने हस्बैंड कहा था कि हम जिसको जिस काबिल समझेंगे उसका ओहदा उसको देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मतलब है ये मुझे इस काबिल समझा और मुझे ओहदा दे दिया। तो मैं आप कहूँगा कि चूँकि मैंने जो स्टैंड लिया है वो अपने डीलर भाइयों के लिए, चूँकि उनसे नहीं पूछा गया था और ये मुशावरत के बाद ये मैंने ये स्टैंड लिया है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितना हो सके दूरियां डाल के नहीं या नाराज़गियाँ डाल के नहीं, लेकिन कोशिश करें जितने मैक्सिमम हो सकती है कि वोट इत्तेहाद जिनाह इत्तेहाद पैनल को डलवाएं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी ये मैं बार बार ये बात करूँगा कि आपस में कोई दूरियां या किसी किस्म की कलह या आपने लड़ाई झगड़ा या ये बिल्कुल हमने नहीं करना। ये हम सिर्फ एक इलेक्शन की हद तक हैं और इंशाल्लाह आगे भी इलेक्शन बाद में भी लड़ते रहेंगे, लेकिन हम कारोबार भी आपस में ही करेंगे और इकट्ठे भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत